بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مولوی صاحب تھے، وہ اپنے وعظ میں حرام اور حلال دو باتوں کا بیان بہت زیادہ کرتے تھے۔ ایک روز دن کے 2 بجے گھر پر کھانا کھانے کے لیے آئے تو بیوی سے پوچھا، بھلی بیوی آج ہمارے لیے کیا پکایا ہے؟ بیوی صاحبہ نے جواب دیا، اپنے لیے مرغی پکائی ہے اور آپ کے لیے دال۔ یہ الفاظ سن کر مولوی صاحب چونک گئے اور پوچھنے لگے، بیوی ایسا الٹا معاملہ کیسے ہو گیا؟ میرے لیے مرغی ہونی چاہیے اور آپ کے لیے دال۔ بیوی صاحبہ نے جواب دیا، مولوی صاحب، بات اصل یہ ہے کہ پڑوسی کی مرغی آپ کے آنگن میں آ گئی اور آپ کے منع نے اسے پتھر مارا، اتفاق سے وہ مر گئی۔ وہ مرغی کے سر میں لگ گیا، مرغی مرنے لگی تو ہم نے اسے ذبح کر کے سالن بنا ڈالا۔ اگر پڑوسی کو پتھر مارنے سے مرغی مر جانے کا علم ہو جاتا تو جھگڑا ہو جاتا۔ اس جھگڑے سے بچنے کے لیے ہم نے ایسا کیا ہے۔ یہ مرغی حقیقت میں حلال نہیں اور آپ جیسے پرہیزگار اور متقی عالم کو ایسی مرغی کھلانا مناسب بھی نہیں، اس لیے آپ کے لیے دال پکائی ہے اور مرغی ہم لوگ کھا جائیں گے۔ مولوی صاحب نے سوچا کہ کوئی مسئلہ تلاش کیا جائے ورنہ مرغی ہاتھ سے جائے گی اور دال کھانی پڑے گی۔ مولوی صاحب سوچ کر بولے، بیوی یہ تو بتاؤ، جو مرغی کا سالن آپ نے بنایا ہے اس میں تیل مرچ مسالہ کس کا تھا؟ بیوی نے کہا، وہ تو اپنے گھر کا تھا۔ مولوی صاحب بولے، جب تیل مرچ مسالہ ہمارے گھر کا تھا تب تو ہمارا بھی حصہ ہے، اس لیے ایسا کرو، شوربہ مجھے دے دو اور گوشت وغیرہ تم کھا جاؤ۔ مولوی صاحب کے الفاظ سن کر بیوی صاحبہ نے ایک برتن لیا اور پتیلے کو اٹھا کر اس میں شوربہ ڈالنے لگی۔ اتفاق سے اس میں 4-5 گوشت کے ٹکڑے بھی گر گئے تو بیوی پتیلے کو نیچے رکھ کر اس برتن سے جس میں شوربہ ڈالا تھا بوٹی کے ٹکڑے کو ہاتھ سے نکال کر پتیلے میں ڈالنے لگی، کیونکہ مولوی صاحب نے صرف شوربہ مانگا تھا۔ یہ دیکھ کر مولوی صاحب نے کہنے لگا، یہ کیا ادھر کا ادھر ادھر کا ادھر کرتی ہے؟ بیوی نے کہا، مولوی صاحب آپ صرف شوربہ مانگ رہے ہیں، اس میں اتفاق سے بوٹی کے ٹکڑے گر گئے، ان کو نکالتی ہوں۔ تو مولوی صاحب نے کہا، ری بھلی بیوی، اگر آپ سے آتی ہے تو آنے دے، اس کو منع کاہے کو کرتی ہے؟ بیوی نے کہا، مرغی بھی اپنے آپ آئی تھی، میں اس کو بلانے نہیں گئی تھی۔ آپ کھاتے ہیں تو پیٹ بھر کر خوب مزے سے کھائیے، ہم کو اس میں کوئی حرج نہیں۔ مولوی صاحب نے کہا، لالا پتیلا ادھر لا، اللہ بڑا ہی غفور الرحیم ہے، وہ ضرور معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ یقیناً غفور الرحیم ہے، بغیر اس کے رحمت کے کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو کچھ طبیعت میں آئے کرتا رہے، حلال حرام کھاتا رہے اور پھر کہتا رہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، ضرور معاف کر دے گا۔ یہ تو ڈھٹائی اور بہت ہی جرات کی بات ہے۔ یاد رہے، جہاں اللہ تعالیٰ کی صفت غفار ستار رحمان ہے، وہیں جبار قہار بھی ہے۔ اس کی صفت رحمت انہی لوگوں پر متوجہ ہوگی جو اس کے بتلائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں، جبکہ نافرمانوں کو صفت قہاریت کا سامنا ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔